نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ معزز اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء، میں شکر گزار ہوں اس دلچسپ اور منفرد تقریب میں شرکت پر جن حضرات نے مجھے یہ موقع عطا کیا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ اور بڑی مسرت کی بات یہ ہے کہ اس مسابقے کا جو عنوان تجویز کیا گیا اس سے دل اور روح کو بڑی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ خانوادہ نبوت اور ان کا مقام، جہاں اس موضوع کا تعلق عقیدے سے ہے، وہاں اس موضوع کا تعلق عقیدت سے بھی ہے۔ یہ صرف ہمارے عقیدے کا عنوان نہیں ہے، بلکہ اس عنوان کے ساتھ ہماری عقیدت بھی جڑی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر حضرت خضر کے سفر کا جہاں تذکرہ ہے، وہ دیوار والا معاملہ آپ نے بارہا سنا ہوگا مفسرین سے، کہ حضرت خضر نے اکھڑی ہوئی دیوار جو ہے اپنی جگہ کھڑی کر دی، تو بعد میں سوال جواب ہوئے تو حضرت خضر نے جواب میں کہا، کانا ابوہما صالحا، بلا اجرت میں نے اس لیے یہ دیوار بنا دی ہے کہ ان کا باپ نیک تھا، صالح تھا۔ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر عام کوئی شخص ہے، عام کوئی بچہ ہے، تو اس کے حوالے سے اس قدر یعنی اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، اس کی ضرورت پورا کر دینا کہ باپ نیک تھا اس لیے یہ کام میں نے کرنا ہے، تو جن کا باپ بھی علی ہو اور نانا بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی تعظیم اور توقیر امت کے ذمے کتنا واجب اور ضروری ہے۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں بڑی زبردست دل فریب انداز میں وہ بات سمجھائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کہہ دیجئے اللہ کی طرف سے میں اجر نہیں مانگتا جو میں محنت کر رہا ہوں، لیکن اس صورت میں کہ آپ میرے اقربا کی تعظیم کریں اور ان کا احترام کریں، یہ اجر ہے، اور کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میں نے بہت سی تفسیریں دیکھی ہیں اس آیت کے ضمن میں، تو بنیادی بات یہی ملی کہ یہ خاندان نبوت کے حوالے سے ہے اور آل رسول کے حوالے سے، اور بہت سی احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں جو اس کی شرح کے طور پر ہمیں نظر آتی ہیں، اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اہل بیت اعظام کا معاملہ ترجیحی
تعظیم اور تکریم کا معاملہ ہے، اور اہل بیت اعظام کا پروٹوکول عام اصحاب سے منفرد اور مختلف ہے۔ عام اصحاب کا بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اہل بیت اعظام کا خاص طور پر جو تعظیم اور توقیر کا معاملہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس طرف امت کو خاص طور پر کیوں متوجہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے دور میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو ان ہستیوں کے حوالے سے گمراہیاں پیدا کریں گے، گمراہیوں کو عام کریں گے اور غلط قسم کے افکار اور غلط قسم کے عقائد کو پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں جیسے ایک نوجوان نے، ابھی طالب علم نے خارجیت جدیدہ کے حوالے سے بات کی، تو خارجیت جدیدہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ جہاں حضرت علی کا نام آ جائے تو ان کی طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، حضرت فاطمہ کا نام آ جائے ان کی طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، حضرات حسنین کا ذکر آ جائے تو وہ طبیعت ان کی مقدر ہو جاتی ہے۔ تو یہ اندر کا بغض ہے۔ یہ اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار امت کو خبردار کیا اپنے اہل بیت اکرام کے حوالے سے، اور حضرت علی کے بارے میں تو آپ سنتے رہتے ہیں، فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہونا چاہیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، کس قدر اس میں ہمیں تلقین کی گئی کہ کتنی محبت ہونی چاہیے حضرت حسن کے ساتھ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ تو ایک طبقہ آج ایسا پیدا ہوا ہے کہ جہاں ان حضرات کے حوالے سے کوئی حدیث آ جاتی ہے، کوئی بات آ جاتی ہے، تو وہ مختلف قسم کی باتیں گھڑنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ شیعوں نے گھڑی ہیں، یہ ضعیف روایات ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں۔ وہی روایات اگر حضرات خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے آئیں انہی راویوں کے ذریعے سے تو اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن وہ روایت اور وہ بات اگر حضرت علی کے حوالے سے ہو، حضرات حسنین کے حوالے سے ہو، تو وہ کہتے تھے شیعوں کی گھڑی ہوئی ہیں۔ اس فتنے کی نشاندہی بہت ضروری تھی جو آج کی مجلس میں ایک ہمارے نوجوان طالب علم خطیب نے کی ہے، اور میں اس حوالے سے بہت خوش ہوں کہ بزم محمدی نے یہ عنوان اختیار کیا اور ایک ہی عنوان پر سب نے گفتگو کی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک عنوان پر گفتگو ہوگی تو مطالعہ وسیع ہوگا، مطالعہ اس حوالے سے سب کریں گے اور آپس میں مذاکرہ ہوگا، آپس میں تکرار ہوگا، تو وہ بات زیادہ کھل کے سامنے آ جائے گی۔ تو میں خوش ہوں کہ اس موضوع پر اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اس حوالے سے ایک بات جو ضروری کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت کی جو شخصیات ہیں ہمارے لیے کس قدر ان کی تعظیم ہونی چاہیے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمتیں کیا ہیں، شانیں کیا ہیں، اور پھر ان کے جو مشاجرات ہوئے، ان کے جو اختلافات ہوئے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ اس حوالے سے جو ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے اور امت کے ائمہ اہل سنت نے جو تحقیقات کی ہیں، ہمیں ان تحقیقات سے آگاہی بھی ضروری ہے، اور وہی تحقیقات ہمارے لیے اول بھی ہیں اور آخر بھی۔ اور میں نشاندہی کروں گا کہ اس حوالے سے صحیح مطالعے کے لیے ہمارے پاس جو شخصیات ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تصنیفات ہیں، اور شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کی تصنیفات ہیں، اور اس کے بعد
मुतकल्लिम इस्लाम हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी आप तसनीफ़ात देखिए। और उसके बाद इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी तसनीफ़ात भी आपके सामने होनी चाहिए। और माजी करीब में बहुत बड़ी शख्सियत और बहुत बड़े मुहक्किक मुतकल्लिम हमारे पाकिस्तान में गुज़रे हैं, हज़रत मौलाना काजी मज़हर हुसैन रहमहुल्लाह ताला। आप उनकी तसनीफ़ात को देखें तो इन मसाइल पर जो आइमा अहले सुन्नत का हकीकी और मुतवारस मौक़िफ़ है वो खुलकर सामने आ जाएगा। तो मैं फिर एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा मुंतज़मीन का कि मुसाबका माशाअल्लाह बहुत मुनज़्ज़म हो रहा है, और इंतहाई खुशी की बात है कि ये बेहतर से बेहतर इसकी शक्ल सामने आ रही है। इसी के साथ साथ एक बात मैं मुफ्ती साहब की खिदमत में भी अर्ज़ करना चाहूँगा, लेकिन उसके लिए वक्त नहीं है, तन्हाई में मैं अर्ज़ कर दूँगा, लेकिन ये मैं ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो मैं मुबारकबाद के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो इस मौजू पर तकरीर फिर कभी करूँगा जब मौका होगा। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।